بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب بھی دی گئی، تم کو بھی یہی حکم ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کیا ہوا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کی گئی تھی کہ اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں، یعنی صلح کی کوئی صورت نہ نکل رہی ہو، وہ علیحدہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، ایک کو دوسرے سے۔ یعنی اگر میں نے کل بھی بتایا تھا کہ صلح سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ کمپرومائز کر کے بس رہنے لگ جائیں، اور ناچاکی کی بھی صورت ہو، گھر کا ماحول بھی خراب ہو، یہ اس کو صلح نہیں کہتے۔ ہم ان لوگوں نے یہی بنائی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے چپ کر کے زندگیاں گزاریں۔ میں نے اس پہ احادیث بھی سنائی تھی کہ صلح سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے حقوق کو ساکت کرے، اور اس میں جو حکم ہے وہ عورت کے لیے ہے کہ عورت اپنے حقوق کو ساکت کرے اور مرد کو ریلیکسیشن دے۔ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی سنائی تھی آپ لوگوں کو۔ تو یہاں پر فرمایا وہ جو صلح ہے، یہاں پر فرمایا پھر بھی اگر ان کی نہیں بنتی تو اس میں علیحدگی اختیار کی جائے۔ اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں میں جب علیحدگی ہو جائے گی تو اللہ عورت کو بہتر شوہر عطا کرے گا اور مرد کو بہتر بیوی عطا کرے گا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر یہ اس لیے بتایا گیا کہ جو اہل کتاب تھے جنہیں تورات، زبور، انجیل دی گئی، انہیں بھی اپنے احکامات سے رب ذوالجلال نے ڈرایا، اور فرمایا کہ جنہیں قرآن کریم دیا گیا ہے، عظیم کتاب دی گئی ہے، تو یاد رکھو تم بھی اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے رہو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور ڈرتے رہو۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کو یہ احکامات دیے تھے، اب تمہیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔
پچھلی امتوں کو حکم دیے گئے تھے اور انہوں نے جب نافرمانی کی تھی تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اس کی سزا دی تھی۔ اور یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے وہ یہ نہیں تھے، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح ڈائریکٹلی ظاہری طور پر کوئی عذاب ان پر نازل نہیں کیا، ورنہ جو یہود و نصارہ تھے ان پر باقاعدہ دن دہاڑے عذاب نازل ہو جاتا تھا، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی ہواؤں کے ذریعے سے اللہ عذاب نازل کرتا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب نازل کرتا، کبھی مینڈک کا عذاب ان پہ آ جاتا، کبھی ان کے اوپر جناب یہ جوؤں کا عذاب اللہ نازل کر دیتا تھا۔ تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے ان پر عذاب نازل ہوتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر یہ رحم کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عذاب ہے، ٹھیک ہے معیشت کا عذاب ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نازل نہیں کیا، یعنی آخرت میں اس کا عذاب، اس کی سزا اور جزا ضرور دی جائے گی۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم احکامات خداوندی پر عمل کرو۔ اور پھر ایک اور بھی آپ دیکھیں، یہ امت محمدیہ کو ریلیکسیشن یہ دی گئی ہے کہ پچھلی امتیں جب کوئی کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا، وہ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے لائنوں میں بٹھا کر، تو یہ اس کو قتل کرے، وہ اس کو قتل کرے، یہ اس کو قتل کرے، یہ طریقہ کار تھا ان کا، توبہ استغفار اس طرح ہوتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا کہ تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، جو توبہ کرے اور دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے تو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بار بار توبہ کرے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند انسانوں میں سے جو ایک شخص پسند ہے، وہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ بہترین خطا کار یعنی اچھا غلطی کرنے والا جو توبہ اور استغفار کرتا ہے، جو اپنے گناہ کرنے کے بعد ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس پر دلیلیں پیش کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے توبہ کے حوالے سے کہ ایک شخص صحرا میں جب اس کے پاس ایک اونٹ ہو، اس کا زیادہ راہ اس پر ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، اور وہ سستانے کے لیے وہ کہیں پر آرام کرے، اونٹ گم ہو جائے، سفر لمبا ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اب اونٹ نہیں ملے گا، ان ریگستانوں میں، ہواؤں کے تھپیڑوں میں مر جاؤں گا، اسے موت نظر آ رہی ہو، اسی سوچ میں دوبارہ اس کی آنکھ لگ جائے، پھر وہ آنکھ کھلے، اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو، مال اس کے سامنے ہو، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور وہ یہ جملہ کہہ دے جو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے صحیح کہ اللہم انت ربی اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یہ جملہ کہہ دے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی میں اس بولے جانے والے جملے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو خوشی میں اس نے بولا ہے، اتنا خوش وہ ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کیا کرنا ہے، میں نے کیا کہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہترین خطا کار وہ ہے جو دن میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم سب میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں، حالانکہ گناہ کا شائبہ نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء، لیکن سب سے زیادہ توبہ استغفار کر رہے ہیں تاکہ امت کو درس دیا جائے کہ جو احکامات جو ابھی آیت میں بیان ہوئے ہیں پچھلی امتوں کے لیے تھے، موجودہ اگر دہرائے جائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر توبہ استغفار کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ پھر دونوں آیات میں اوپر بھی نیچے بھی تاکید کی گئی کہ دیکھو اگر تم مان لیتے ہو تو ملکیت اللہ کی ہے، تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم نہیں مانتے تو تب بھی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے اور وہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ اس لیے
احکامات خداوندی پر عمل کیا جائے، نہ کہ یہود و نصارہ کی طرز پہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔